بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ اعظم احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریشن کے ساتھ حاضر ہوں. اس وقت جو ایمن ظواہری کے حوالے سے مختلف چینلوں پہ خبریں چل رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے. یہ افسوسناک خبر ہے کہ ایمن ظواہری جو تھے وہ صرف ایک اپنی تنظیم کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جہاں بھی جو تنظیمیں ہیں جو اسلام کے حوالے سے، اسلام کی اشاعت کے حوالے سے کام کرتی ہیں، اور ان کے لیے وہ ہر وقت ہمہ وقت ان کی خدمت کے لیے وہ تیار رہتے تھے. اور خصوصاً میں سوچ رہا تھا کہ ان کی جو موت کی وجہ بنی ہے، میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ روپوش ہو چکے تھے. کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ ایمن ظواہری کہاں ہے. القاعدہ کا لیڈر تقریباً ایک مکمل طور پر وہ زیر زمین تھے اور خاموشی سے کام کر رہے تھے، اور کوئی بین نہیں. اسی طرح جس طرح ملا عمر کے بعد جو لیڈر آیا افغانستان کا، تحریک طالبان کا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. صرف ایک سپوکس مین آتا، ملا مجاہد آ کر اپنی وضاحتیں کرتا تھا، اپنی جو بھی وہ کر رہا تھا میڈیا کے اوپر آ کر. تو یہ بین اسی طرح یہ القاعدہ کے لوگ بھی اسی طرح تنظیم چلا رہے تھے. یہاں پر کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا. سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ شہید ہو چکے ہیں یا اپنی طبعی موت مرے ہیں. جہاں بھی ہیں کوئی پتہ نہیں کسی کو تھا. لیکن پچھلے دنوں انڈیا جو ہے وہ بہت دھمکیاں دے رہا تھا، اور امریکہ کو لعن طعن کر رہا تھا کہ آپ افغانستان کو چھوڑ کے چلے گئے ہو، اور یہ تم نے کیا، یہ اچھا نہیں کیا، ہمیں بھی وہاں سے نکلنا پڑا، ہم بھی نکل گئے. اور وہ سارا کا سارا وہ اپنی ہماری انویسٹمنٹ ان کی بہت تھی وہاں لگی ہوئی، تو ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ وہاں قبضہ جما رہا تھا انڈیا. افغانستان کے اندر بھی ان کی فوجی جو ہے وہ امریکہ ان کو دے رہا تھا. اپنے جانے کے بعد افغانستان کے جو وہ انڈیا کی فوج کو حوالے کر رہا تھا افغانستان کو. تو یہ ایک بہت بڑی بری خبر تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. ان کا جو ہے وہ خاموشی سے کام کرنا، تو انہوں نے جب یہ انڈیا دھمکیاں دے رہا تھا تو یہ ظاہر کیسے ہو گئے. انڈیا نے تیاری کر لی، امریکہ کو کہا کہ میں پاکستان پر حملہ کرتا ہوں اور آپ بھی حملہ کرو. بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اس نے نکالا ہے آپ کو. تو یہ ایک فراڈ تھا. انڈیا ابھار رہا تھا امریکہ کو یا دنیا کو کہ سارے مل کر پاکستان پر حملہ کر دیں. تو اس میں ایمن ظواہری نے اعلان کر دیا تھا. وہ اس کو ایسا اعلان ظاہراً نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اپنے لیے اس کی موت کا وہ سبب بنی، وہ چیز ان کی شہادت کی سبب بنی. انہوں نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے محاذ ہیں وہ سب بند کر دیں گے اور پاکستان کے دفاع کے لیے آ رہے ہیں. ہم پاکستان کا دفاع کریں گے، ہم میڈیا کو تہس نہس کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے. ان کی جو ویڈیو آ گئی سامنے، تو یہاں پاکستانی میڈیا پر بھی میں سن رہا تھا کہ یہاں پر بھی کچھ چینل پہ آیا کہ دیکھو جی اب وہ جب یہ پاکستان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں تو ایمن ظواہری بھی ظاہر ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پوری دنیا سے مل کر اکٹھے ہو کر پوری دنیا کے جو مجاہدین ہیں، فوج ہے ہماری، مجاہدین کی فوج کو ہم کہیں گے کہ سب اکٹھے ہو کر پاکستان کا دفاع کریں گے، آ جاؤ پاکستان میں آ جاؤ. تو یہ چیز یقیناً ان کے لیے بنی. اور دوسری چیز جو ہے، صومالیہ کے اندر جب اقوام متحدہ کے نام پر اس کے تیل بہت زیادہ ہے صومالیہ کے اندر، صومالیہ پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ آیا. تو وہاں سے جب اس کو نکلنا پڑا تو اس کے بعد وہ ایتھوپیا ساتھ عیسائی ریاست تھی، اس کی فوجیں اس نے صومالیہ میں داخل کر دی. امریکہ نے ان کو سپورٹ تھی امریکہ کی. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان ملک ہے، سربراہ مسلمان ہے، اور نیچے فوج ہے اس پوری کی پوری ایتھوپیا کی عیسائی کی فوجیں جو ہے وہ قبضہ کر لیا انہوں نے صومالیہ کے اوپر. تو اب یہ الشباب جو ہے
جس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایم این ایس ظواہری بھی سپورٹ کر رہے تھے. القاعدہ کی یہ بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر رہے تھے. عیسائی کی فوجیوں کو نکال رہے تھے, عیسائیوں کو وہاں سے نکال رہے تھے, اور وہاں تحریکیں بہت ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہاں پر مسلمانی سے ہٹاتے ہیں. تو وہ تحریکوں کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا, اس لیے یہ بھی ایم این ایس ظواہری کی جو ہے وہ شہادت کا سبب بنا.